کو بتا رہا ہوں کہ روزے کے تعلق سے معاشرے میں کیا مسکنسیپٹس پائے جاتے ہیں، کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیا غلط باتیں پائی جاتی ہیں، اور درست بات کیا ہے، درست مسئلہ کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، اور جھوٹ کیا ہے، غلطی کیا ہے، کس پر عمل کریں اور کسے چھوڑیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں آپ کا روزہ بہتر ہو سکتا ہے، آپ غلطیوں سے بچ سکتے ہیں، آپ مسکنسیپٹ سے نکل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، روزہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور غروب کا وقت ہونے پر، سورج غروب ہونے پر روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو مسلمان عاقل و بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، ایسا مرض لاحق نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ خواتین کو عارضہ لاحق نہیں ہے، ان کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسی خواتین کو، مسافر کو اور مریض کو یہ حکم ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ بہرحال روزہ قضا کے طور پر رکھے گا۔ تو جہاں رمضان المبارک خوشیاں لے کر آتا ہے، جہاں رمضان المبارک رونقیں لے کر آتا ہے، جہاں رمضان المبارک روحانیت لے کر آتا ہے، جہاں رمضان المبارک عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے اور عبادت کے اندر ذوق و شوق پیدا کرتا ہے، وہیں مسلمانوں کو اس جانب بھی متوجہ کرتا ہے کہ وہ روزوں کے مسائل جانتے ہوں۔ اور ویسے بھی روزہ رکھنے والے پر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ روزے کے مسائل کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان کا مطالعہ کریں، بہار شریعت حصہ پنجم یعنی جو 5th اس کا والیوم ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور علماء سے پوچھتے رہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 19 ایسی باتیں پیش کر رہا ہوں جن کے متعلق لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حقائق کے برخلاف لوگوں نے کچھ اپنے اندازے سے، سنی سنی باتوں سے، یا محض اٹکل پچو سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں ذہن میں بٹھا لی ہوتی ہیں، مسکنسیپٹس ہوتے ہیں، اور پھر وہی آگے چل رہے ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے کی طرف بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ مشہور بات تو یہ تھی لیکن حقیقت تو اس کے خلاف ہے۔ تو آئیے مختلف چیزوں کو یک بعد دیگرے دیکھتے ہیں کہ مسکنسیپٹس روزے کے متعلق ہیں کیا۔ روزے سے متعلق پائے جانے والی پہلی غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر از خود الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، مثال کے طور پر حلق میں انگلیاں ڈال کر وضو کرتا ہے اور روزہ دار ہونا بھی اسے یاد ہو، تو ایسی صورت میں اگر منہ بھر کے آئے، منہ بھر کے یہ ہوتی ہے کہ جو روکنے سے بھی نہ روکے، منہ بھر اگر کے آئے، ایسی صورت میں جان بوجھ کر کی گئی ہو، اس سے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود جو الٹی آتی ہے، عام طور پر جو ایک معدہ خراب ہوا، متلی ہوئی، تو خود بخود الٹی آ جاتی ہے۔ ایسی الٹی آنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ دوسری غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر سو گئے اور احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ برقرار رہے گا۔ آپ غسل کریں گے، جب اٹھیں گے تو غسل کر لیں، اور غسل کے جو فرائض ہیں، پورے جسم پر پانی بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ تینوں فرائض بھی پورے کرنے ہوں گے۔ تیسری غلط فہمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوک آیا ہے منہ میں، اب اسے حلق سے نیچے اتارا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ناک میں یا منہ کے اندر بلغم موجود ہے، اسے بھی اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلغم نیچے اتارا حلق سے یا تھوک نگلا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن بلغم کے حوالے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسے پھینکا جاتا ہے، نگلا نہیں جاتا، لیکن تھوک جو ہے قدرتی عمل ہے، منہ میں پیدا ہوتا ہے اور اسے نگلا ہی جاتا ہے، بار بار تھوکنا اچھی بات بھی نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی نے تھوک ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد اسے چاٹا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، لیکن عام طور پر ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ خلاف فطرت بات ہے، ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں۔
लेकिन थूक निकलने से मुतलकन रोज़ा नहीं टूटता। चौथी गलत फहमी, कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर तेल लगाएंगे या खुशबू लगाएंगे, जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काटेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, लिहाजा वो मुँह ज़ेर नाफ या बगलों के बाल लेने से भी कतरा रहे होते हैं। दुरुस्त बात यह है कि तेल लगाने से, खुशबू लगाने से, बाल काटने से, नाखून काटने से, यहाँ तक कि सुरमा लगाने से रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। अलबत्ता काजल लगाने से एहतराज़ करना चाहिए कि काजल और सुरमा दो अलग अलग चीज़ें हैं। काजल में मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाई जाती हैं, सुरमा चूँकि सुन्नत से साबित है, इसका हुक्म और है। पांचवी गलत फहमी, बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर सहरी में आँख ना खुले या सहरी खाना छोड़ दे तो फिर रोज़ा नहीं होता। ये बात गलत है। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़े के लिए सहरी शर्त नहीं है बल्कि नीयत शर्त है, और नीयत का ये हुक्म है कि निस्फ निहार से पहले पहले रोज़े की नीयत की जा सकती है। किसी ने सहरी इस बिना पर नहीं की कि उसकी आँख नहीं खुली तो वो निस्फ निहार से पहले तक नीयत कर सकता है, लेकिन तीन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जब नीयत कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि जब से रोज़ा शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर नीयत करने तक इसने कस्तन जानबूझकर मुनाफी रोज़ा कोई काम ना किया हो, मिसाल के तौर पर कुछ खाया पिया ना हो। दूसरी बात यह है कि ये नीयत करेगा कि मैं सुबह से रोज़े से हूँ, जब से रोज़े का वक्त शुरू हुआ है उस वक्त से रोज़े से हूँ। ये नीयत नहीं करेगा कि मैं अब नीयत कर रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि निस्फ निहार से पहले पहले नीयत करनी है। निस्फ निहार क्या होता है? दिन के एक हिस्से को कहते हैं। जो नमाज के औकात कार होते हैं, टाइम टेबल होते हैं, दावत इस्लामी की एप्लीकेशन भी है, उसमें आप किसी भी दिन का देख सकते हैं कि आज सूरज ने कब तुलू होना है, आज सहरी का वक्त कब ख़त्म होना है, और उसके बाद निस्फ निहार का वक्त या ज़ाहवे कुबरा का वक्त कब शुरू होता है। तो इस हवाले से आप नमाज के जो टाइमिंग के औकात कार होते हैं वहाँ देख सकते हैं। छठी गलत फहमी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में गुस्ल की हाजत पेश आती है। अब आँख खुली, वक्त कम है, जल्दी से सहरी की और वक्त पूरा हो गया, अब नहा तो लिया, पानी तो बहा लिया, लेकिन बाज़ लोग कुल्ली करना छोड़ देते हैं, नाक में पानी डालना छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि अगर कुल्ली की नाक में पानी चढ़ाया तो रोज़ा टूट जाएगा। याद रखिए, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, नाक पर पानी डालना, कुल्ली करना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अगर ये काम नहीं किए तो गुस्ल नहीं उतरेगा, नमाजें अदा नहीं होंगी। लिहाजा दुरुस्त मसला ये है कि रोज़े की हालत में अगर गुस्ल किया जाता है, पूरे जिस्म पर पानी भी बहाना है, कुल्ली भी करनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी गरगरा करना पड़ेगा। जनाब, गुस्ल में गरगरा करना फ़र्ज़ नहीं है, कुल्ली करना फ़र्ज़ है। गरगरा करना उस वक्त सुन्नत है जब रोज़ा ना हो, रोज़ा हो तो वो भी नहीं करेंगे। नमाज के लिए वज़ू करते हुए नाक में जिस अंदाज पर पानी डालते हैं उसी अंदाज पर पानी यहाँ डालना है कि चुल्लू लेना है। और नाक के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सख्त हड्डी और एक हिस्सा नरम हड्डी। नरम हड्डी पर पानी पहुँच जाए ये फ़र्ज़ है। मेल वगैरह तो छुड़ा लें, चुल्लू में पानी लें, नाक जो है उसके ऊपर रखी तो एक कभी इम्कान है कि पानी पहुँच जाता है। और ये जो है कि ऊपर ज़रा सांस ले, रोज़े में ऐसा नहीं करना। लेकिन नाक में पानी चढ़ाना है जिस तरह वज़ू में होता है, कुल्ली करनी है, वरना गुस्ल नहीं उतरेगा, जुम्बी रहेंगे और नमाजें भी पूरे दिन जो पढ़ी वो अदा ही नहीं होंगी। 7वीं गलत फहमी, कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक नहीं करनी चाहिए। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़े की हालत में भी मिसवाक कर सकते हैं, अलबत्ता कोशिश ये की जाए और इस बात को लाजिम किया जाए कि उसके रेशे हलक में ना उतरें। सिर्फ मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं है। 8वीं गलत फहमी, जी हाँ, एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि जब तक अजानें होती रहें, अजान नहीं अजानें होती रहें, खाते पीते रहें। एक मस्जिद की अजान ख़त्म हुई, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, जनाब खाए चले जा रहे हैं। अब होता क्या है, अजान होती है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, उस वक्त
اذانوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اذان کے وقت کھا سکتے ہیں. درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی کھانے پینے سے رک جانا ہے. اب نہیں کھا سکتے, اب اور وقت شروع ہو گیا, اب اگر کھائیں گے تو روزہ کیسے ہوگا؟ تو اذانوں کے وقت کا انتظار نہیں کیا جائے گا, بلکہ ٹائم پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں میرے شہر میں, میرے گاؤں میں سحری کا وقت جو ہے کب ختم ہو رہا ہے. اس پر دار و مدار رکھتے ہوئے سحری ختم کریں گے. اذانیں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہیں. سحری کے لیے ان کا انتظار نہیں کریں گے, اور نہ ہی اذان کا سحری سے تعلق ہے. اذان تو نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. نویں غلط فہمی, جی ہاں, ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ چوٹ لگ جائے, خون نکل آئے, خون چیک کروانا پڑ جائے, شوگر کوئی اپنی چیک کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی نہیں, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. درست مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے, کسی چیز کے باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو خون باہر آیا ہے یا عام حالات میں قے باہر آئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کے کرے اور وہ منہ بھر باہر آتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا. 10ویں غلط فہمی, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. درست مسئلہ یہ ہے, اگر یہ رائے ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا یہ موقف ہے تب تو درست ہے. کچھ علماء کا یہ موقف ہے تب تو درست ہے, لیکن کبھی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. علماء نے اس پر تفصیلی فتاوی بھی لکھے ہیں. انجیکشن خواہ گوشت میں لگے یا رگ میں لگے, دونوں طرح کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے ڈرپ لگوائی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بلا ضرورت طاقت کی یا گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگانا روزے کی حالت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. 11ویں غلط فہمی, جی ہاں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. درست مسئلہ یہ ہے کہ ٹھوس یا مائع خوشبو سونگھی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کسی نے مثلاً اگربتی جلائی, اس سے دھواں اٹھا اور وہ قصداً حلق میں لیا, حلق میں دھواں وہ چلا گیا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا دھواں سونگھنے کا مسئلہ الگ ہے اور خوشبو لینے کا مسئلہ الگ ہے. یوں ہی اگر کسی نے اسٹیم لی ہے تو اسٹیم لینے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. 12ویں غلط فہمی, جی ہاں, ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ جس دن سفر کرنا ہو اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ مسافر کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے. درست مسئلہ یہ ہے, اس بات کے اندر تفصیل ہے. اگر کسی کا سفر کا آغاز ہوتا ہے صبح صادق کے بعد, یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد, تو وہ اس روزے کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر اس سے پہلے آغاز ہو گیا, مثال کے طور پر پاکستان کے اوقات کو اگر دیکھتے ہوئے بات کریں تو رات کے 2 بجے کسی نے سفر شروع کیا تو صبح صادق سے پہلے کیا ہے, تو یہ اب روزہ جب آئے گا اسے ترک کر سکتا ہے, بعد میں قضا رکھے گا. لیکن اس کے برخلاف اگر دن میں سفر شروع کیا ہے تو اس دن کا جو روزہ ہے وہ رکھنا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ اب سفر شروع ہو گیا, اب جناب 12 دن کا سفر ہے, 13 دن کا سفر ہے, اب جو اگلے ایام بن رہے ہیں لا محالہ اس میں آپ حالت سفر میں پہلے سے آ چکے ہیں, اب اگلے دن کے جو روزے ہیں وہ ترک کیے جا سکتے ہیں, بعد میں ان کی قضا رکھی جائے گی. کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے. مسافر کے لیے دونوں چیزیں ہیں کہ روزہ رکھے گا تب بھی ٹھیک, اگر ترک کرتا ہے بعد میں قضا رکھتا ہے تب بھی ٹھیک, دونوں چیزوں کی گنجائش ہے. 13ویں غلط فہمی, جی ہاں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مرض لاحق ہو گیا یا کوئی درست عارضہ لاحق ہے کہ روزہ بندہ نہیں رکھ پا رہا, یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہی نہیں جان بوجھ کر. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فدیہ دے دیا جائے. فدیے کو مطلقاً ایک متبادل سمجھا جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. درست مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ مطلقاً متبادل نہیں ہے. اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے
کہ اس روزے کی قضا رکھی جائے گی. جی ہاں, قضا رکھ کر ہی اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا اور قضا روزہ رکھنا اب ضروری ہوگا. البتہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی ایسی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے کہ اب صحت کا واپس آنا ممکن نہیں, اب نقاہت اتنی ہے, اب ہمت ایسی ہے کہ پتہ ہے کہ جی صحت عود کر کر نہیں آئے گی, لوٹ کر نہیں آئے گی, ایسی کیفیت میں پہنچے ہوئے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں. جو شیخ فانی ہوتا ہے صرف وہ فدیہ دے سکتا ہے, باقی افراد روزے کے بدلے قضا رکھیں گے. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تھا تو وہ قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے گا. 14ویں غلط فہمی, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ٹوتھ پیسٹ کر لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. درست مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اگر اس کے ذرات حلق سے اترے تب روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی بنا پر علماء یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے, کیونکہ اس سے ذرات کا حلق میں جانے کا امکان باقی رہتا ہے. بہرحال اگر ذرات نہ بھی جائیں تب بھی ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں کرنا یہ مکروہ ہے. لیکن مسواک کی جا سکتی ہے اور اس میں بھی خیال رکھا جائے گا کہ ریشے حلق میں نہ جائیں. 15ویں غلط فہمی, جی ہاں, ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ روزہ کسی بھی طرح کا ہو, وہ رمضان کا روزہ ہو, نفل کا روزہ ہو, منت کا روزہ ہو, اگر کسی نے توڑ دیا تو بہر صورت اب کفارہ دینا پڑے گا. جی نہیں, یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. درست مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں, جیسے شعبان میں روزہ رکھے جاتے ہیں, رجب میں رکھے جاتے ہیں, پیر کے دن روزہ رکھا جاتا ہے, جمعرات کے دن رکھا جاتا ہے, یا منت کا روزہ ہو, اگر وہ توڑ دیا جائے تو بلا وجہ توڑنا گناہ ضرور ہے, لیکن بقایا روزوں کے توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم نہیں آتا, صرف ان کے بدلے قضا رکھنی پڑتی ہے. جہاں تک بات ہے رمضان کے روزے کے توڑنے کی, تو رمضان کے روزوں کو توڑنے کے تعلق سے دو قسمیں بنتی ہیں. کچھ ایسے افعال ہیں اگر ان کے ذریعے روزہ توڑا جائے گا تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا, اور کچھ ایسے افعال ہیں کہ ان کے ذریعے اگر روزہ توڑا جائے گا تو کفارہ تو نہیں ہوگا, صرف قضا رکھنی پڑے گی. اور اس طرح کے جو کام ہیں ان کو تفصیلی طور پر فیضان رمضان, بہار شریعت جیسی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے, لہٰذا ان کا مطالعہ فرمائیے. 16ویں غلط فہمی, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بار بار ٹھنڈک کے لیے نہانا یا بار بار کلی کرنا مکروہ ہے. ایسا نہیں ہے. درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹھنڈک کے لیے نہاتا ہے یا کلی کرتا ہے تو مکروہ نہیں ہے, البتہ اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہوگا, کیونکہ عبادت سے اکتاہٹ نہ تو پیدا کرنا درست ہے اور نہ ہی اکتاہٹ ظاہر کرنا درست ہے. کیونکہ عبادت کے تعلق سے نہ تو اکتاہٹ پیدا کرنا درست ہے نہ اکتاہٹ ظاہر کرنا درست ہے, کیونکہ عبادت سے تنگ ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا الگ بات ہے, اور جناب لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ ماں بدولت کی کیفیت کیا ہو رہی ہے, یہ کیفیت ایک جدا گانا ہے. دوسری کیفیت ہے یہ مذموم ہے. پہلی کیفیت ہے کہ جناب صرف ٹھنڈک مقصود تھی, غسل کیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 17ویں غلط فہمی, 15ویں غلط فہمی میں تو روزہ توڑنے کی بات کی گئی تھی کہ روزہ توڑنے پر کفارے کا لازم ہونا, اس کے حوالے سے مسکنسیپٹس. اور 17ویں غلط فہمی میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ رہ جائے, جیسے رمضان کا روزہ ہے رہ گیا, تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایسا آدمی کفارہ دے گا اور بطور کفارہ 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. یہ بات غلط ہے, درست نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر توبہ کفارہ ہے. اگر بلا عذر چھوڑا ہے تو اس کی توبہ کی جائے گی, اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے بندہ معافی طلب کرے گا. لیکن روزہ چھوڑنے پر صرف اور صرف قضا رکھی جائے گی, ایک روزے کے بدلے
ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا، کفارہ اس صورت میں نہیں ہوگا۔ توڑنے کے تعلق سے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو بعض صورتوں میں کفارہ بنتا ہے، بعض صورتوں میں اس میں بھی نہیں بنتا، لیکن روزہ چھوڑ دینے پر، ترک کر دینے پر رکھا ہی نہیں، کفارہ نہیں بنتا، بلکہ رمضان کے بعد ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ 18ویں غلط فہمی، جی ہاں، ہوتا یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور کلی کے لیے پانی لیا اور وہ غلطی سے حلق میں چلا گیا، اب جناب آ کر روزہ کھول لیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں درست مسئلہ کیا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حلق سے اگر پانی نیچے اتر جائے تو مطلقاً یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو یاد ہی نہیں تھا روزہ دار ہونا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو یہ پانی گیا ہے غلطی سے، خطا کے طور پر، تو روزے میں بھول تو معاف ہے، آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے، لیکن خطا معاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو روزہ دار ہونا یاد تھا اور اگر خطا کے طور پر ایسا ہوا کہ کلی کرنے لگا تھا اور حلق میں اتر گیا، روزے دار ہونا یاد تھا، تب جا کر روزہ ٹوٹے گا۔ تو مطلق یہ سمجھنا کہ جناب کلی کرنے لگا تھا اور حلق میں پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس مسئلے کی دو صورتیں بنتی ہیں، ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جانا ضروری ہے۔ 19ویں غلط فہمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو تو اس پر روزہ ہی فرض نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جو حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے گی، لیکن اگر اس کی جان یا بچے کی جان یا صحت کے شدید مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر جا کے روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی یاد رہے کہ روزہ معاف نہیں ہوا، بلکہ جو روزہ چھوڑا ہے اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، مسکنسیپٹس آپ نے دیکھے کہ لوگوں کے درمیان ایک فرض عبادت کے تعلق سے کس کس طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں پر عمل کرتے ہوئے بعض اوقات اپنے جو اعمال ہیں وہ غلط کر لیتے ہیں اور فرائض تک میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو مسکنسیپٹس کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور مسکنسیپٹس کے پیدا ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے علماء کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ جی ہاں، دینی کتابیں نہ پڑھنا، علماء سے مسائل نہ پوچھنا، اپنے ذہن میں جو خیال آیا اسے پختہ کر لینا، یہ مختلف اس کے عوامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رمضان مبارک کی ہمیں برکتیں ڈھیر و ڈھیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان